جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 جولائی 2025. جیسا کہ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے، پہلے کشمیر گئے ہوئے تھے ہم، کل گجرات میں تھے ہم، سمیع اللہ خلیل صاحب اور میں چودھری سرفراز صاحب کی برسی کے اس کے حوالے سے گئے تھے. آج اسلام آباد میں ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، بشیر وڑائچ صاحب ہیں، شمیم ظفر صاحب، عنایت صاحب، نواز گوندل صاحب، اور جو تمام ایشوز اس وقت چل رہے ہیں بالخصوص پنجاب کے، بلوچستان کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر، اور اوورآل جو ہمارے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں کچھ چیزیں ہو گئی ہیں، کچھ رہتی ہیں وفاق کے لیول سے، اور یہ ماضی کا حصہ ہے. پریسیڈنٹ ہے کہ جو چیز وفاق میں ملتی ہے صوبے اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں، خواہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، اور یہ بڑا میں واضح کہہ رہا ہوں یہ بجٹ سے ہٹ کے تھے. یہ تو پھر 30% کی جو بات ہو رہی ہے یہ بجٹ کے اندر ہے. تو کچھ ساتھی جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بجٹ پاس ہو گیا یا کچھ ہے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. پہلے والی چیزیں بھی بجٹ سے ہٹ کے کی تھی اور یہ وفاق کی طرف سے ڈائریکشن گئی ہوئی ہیں. ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے کہ صوبے کے اندر تنظیمی حوالے سے، الائنس کے حوالے سے تمام قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے. تمام ملازمین کے لیے میسج ہے کہ صفوں میں اتحاد رکھیں. آپ کی قیادت نہ پہلے اس نے آپ کو مایوس کی ہے، نہ ہی انشاءاللہ تعالی آئندہ کرے گی، اور جو بھی فیصلہ جات ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہوں گے. مگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انٹرنل ایشوز آتے بھی ہیں، کچھ مخصوص لوگ ہیں جو پہلے دن سے 4 سالوں سے الائنس کے جو ہے وہ خلاف ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز، ڈیفیٹ ہیز نن، کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بہت سے وارث اور وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر خدا نخواستہ ناکامی آ رہی ہو تو اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سکسیس کی بھی وارث ہے. جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی انشاءاللہ تعالی آئے گی اس کو کور کریں گے. محمود غزنوی کے 25 حملے تھے سومناتھ کے مندر کے اوپر، بالآخر وہ فتح ہوئی تھی. اگر پہلے ہی حملے پہ تھک جاتا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، انشاءاللہ تعالی آپ ساتھیوں نے مایوس نہیں ہونا. ایک ایک چیز پہ نظر ہے، کیا چیزیں کہاں پہ غلطی کوتاہی، کیا معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں، اس کو اوور کم بھی کریں گے. تمام ڈسکشن ہوئی ہے. باقی تمام قائدین کے ساتھ، صرف یہاں پہ نہیں، صوبے کے اندر بھی تمام قائدین کے ساتھ رابطے میں ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی فردر آپ سے شیئر کریں گے. تسلی اور تسلی کے ساتھ ساتھی تیاری بھی رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس وقت جو خاص طور پہ پنجاب کے سرکاری ملازمین پہ زوال ہے اور دن بدن ان پہ سختیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم نے محسوس کیا کہ ہماری قیادت اور صوبوں میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. تو اس سلسلہ میں ہم اسلام آباد آئے ہیں. میں نے سمیع اللہ خلیل بھائی کو بھی کے پی کے سے بلایا ہے تاکہ ہم بیٹھ کے کوئی اس کی سلوشن نکال لیں، کیونکہ سرکاری ملازمین کو اب اشد ضرورت ہے کہ اب ہم جیسے بھی ہو ہم متحد ہوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور مل جل کر اختلافات بلا کر آگے کی طرف بڑھیں. تو انشاءاللہ ہم اختلافات کو پس پش ڈال کر سرکاری ملازمین کی فلاح کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے، اور پاکستان حقیقہ انشاءاللہ ہماری سرپرستی کرے گی، اور ہمیں امید ہے کہ ہم پاکستان حقیقہ کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بشیر وڑائچ صاحب کا، شمیم صاحب کا، عنایت صاحب کا اور نواز گوندل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ آپ اسلام آباد میں آ جائیں، یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ملازمین کے جو مسائل ہے فیڈرل لیول پہ اور جو صوبائی لیول پر جو ایشوز ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہ کہ پلیٹ فارم سے ہم ملازمین کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ نے جب بھی کال دی ہے ملازمین مایوس نہیں گئے ہیں اور ملازمین کو کچھ ملا ہے. تو اب بھی ڈسپیرٹی کے حوالے سے جو دوسرے ایشوز ہے فیڈرل نے تو اناؤنس کیا ہے، لیکن صوبوں میں مسائل ہے.
पंजाब ने बिल्कुल 1% भी फिलहाल नहीं दिया है, इस तरह सिंध ने भी नहीं दिया है, बलूचिस्तान ने 5% दिया है, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा ने बजट में 15% अनाउंस किया था, लेकिन अभी हमारे एहतजाज की वजह से उन्होंने 30% का कहा है कि इंशाल्लाह विफाक की तरफ पर देंगे। गिलगित और कश्मीर ने विफाक की तरफ पर अनाउंस किया है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि प्लेटफॉर्म पे फेडरल लेवल पे हो या सूबाई लेवल पर हम मशावरत से लेते, जो भी फैसले करते हैं मशावरत से करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए बहुत से इश्यूज, मुख्तलिफ सूबों के जो हालात है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, साथी क्राइसिस में है, जेलों में गए हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है, इस तरह सिंध में भी लाठीचार्ज गैस उस पर इस्तेमाल किए गए हैं, हमारे केपी में भी अभी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के हवाले से हमने डिटेल से डिस्कशन किया कि मुलाजमीन की खातिर हम पहले भी एक थे, अब भी एक है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी एक रहेंगे, और विफाक हमारा फेडरेशन है, विफाक हमें सपोर्ट देंगे, और विफाक में जब भी हम आते हैं यहाँ पे पौधा लगाते हैं, और पल हम सुबह में बाद में हमें मिलता है, तो विफाक के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह विफाक डॉक्टर बाजवा साहब और उनकी जो टीम है विफाक में, इन्होंने जो कुछ किया है मुलाजिमीन के लिए, सारे तमाम मुलाजिमीन पर इन्होंने हमेशा एहसान किया है। और मैं ये बताता चलूँ कि रहमान बाजवा साहब उनकी टीम फेडरल में जो हमें मिला है आगिया के प्लेटफॉर्म से, ये मुलाजिमीन के लिए एक नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, और नेमत को ज़ाया करना मेरे ख्याल में ये जो है नहीं होना चाहिए, ये नाअहली होगी। तो बहरहाल इंशाल्लाह हमने आज़म किया, बशीर वड़ाई साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे भी दावत दी कि आप भी इस डिस्कशन में आज शरीक हो जाए, और हम रहमान बाजवा साहब के पास आ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप